جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، وقال في موضع آخر اطیعوا الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال في موضع آخر اطیعوا الرسول فقد اطاع الله، من يطع الرسول فقد اطاع الله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے بھائیوں، بہنوں، دوستوں، ساتھیوں، واجب الاحترام اساتذہ اکرام اور میرے ہم نشین ساتھیوں، آج اصل میں اس موضوع پہ تھوڑی سی بات کرنا پسند کروں گا جو کم و بیش ہر روز ہمیں پیش آتا ہے، اور خاص طور پر بیل ایکس کے رومز کے اندر، انٹرنیٹ کی دنیا کے اندر تقریباً ہر روز کسی نہ کسی روم کے اندر اس کے بارے میں بات ہوتی رہتی ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ عورت اگر کسی روم کے اندر مائک کے اوپر بیٹھی ہے تو نیچے آ کے ٹیکسٹ کرنے والے، اعتراض کرنے والے آ کے اعتراض کر دیتے ہیں کہ اسلام میں عورت کی آواز سننا منع ہے، عورت کو مائک کے اوپر آنا منع ہے۔ اس حوالے سے میں نے اپنی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑی سی عقل و دانش دی ہے، میں نے سوچا کہ کچھ آپ لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کی جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کو سمجھنے کی، اس کو بیان کرنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین کے علاقے میں گئے، وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی جو دو بیٹیاں تھیں وہ بکریاں چرا رہی تھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، قال ما خطبکما، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ بات ذرا غور سے سنیں، آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ کے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ان دونوں بہنوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے تمہارا۔ یہاں آپ میری بات سنیں گے، آگے آ کے میں نبی محتشم سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام کی ذات سے بھی کچھ مثالیں دوں گا، کیونکہ جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہیں اطیعوا الرسول فخذوہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ دوسری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اور ایک اور آیت تلاوت کی تھی کہ آقا علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے۔ تو میں یہاں سے شروع کرتا ہوں، دو تین مثالیں دوں گا، کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھ آ جائے، ہم سب کو سمجھ آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، وہ کیا کر رہی تھی، وہ بولی، جب تک یہ چرواہے جو پانی پلا رہے تھے کنویں کے اوپر، یہ سب لوگ پانی نہ لے جائیں، آدمی لوگ ہیں نا، تو ہم
آگے آگے ہو کے پانی نہیں پلا سکتی بکریوں کو. ہمارا مقصد ہے بکریوں کو پانی پلانا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے مجھے 2 بکریاں، میں آپ کو ان کو پانی پلا دیتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی پلا دیا. ابھی یہاں میں اسی بات کو آگے نہیں بڑھاؤں گا اس لیے کہ پھر وہ آگے بہت لمبا واقعہ ہو جاتا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی ان میں سے ایک بہن کے ساتھ شادی بھی ہو گئی، ان کی وہ بیوی بھی بنی. وہ معاملہ آگے چل کے آئے گا. میں یہاں پر اسی حوالے کو لے کے چلتا ہوں کہ وہ عورتیں تھیں اور پردہ، اگر ہم یہ کہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی اور پردے کا حکم نہیں تھا تو چلے یہ بھی مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے. دور اسلام میں، دور جاہلیت کے بعد جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور سٹارٹ ہوا، جب تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا اس وقت تک عورتیں بھی ایسے ہی گھومتی تھیں. بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ اگر کوئی بات میرے منہ سے نکل جائے جانتے ہوئے یا انجانے میں تو مجھے معاف کر، اور جس نظریے کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں مجھے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ تم وہ کام کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. یہاں پر میں اپنے صرف بھائیوں سے مخاطب ہوں. میں اپنے ان بھائیوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے نفس کی اصلاح کریں، آپ لوگ اپنے دماغ کو صاف کریں، آپ لوگ اپنے دماغ کے اندر اس چیز کو گھسنے ہی نہ دیں جس کے بارے میں آپ کو شبہ ہے. جو احکام شریعت ہے کہ عورت کی آواز، اگر آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں وہ عورت اپنے آواز کو اکھڑا ہوا سختی کے ساتھ جواب دے، وہ بالکل درست ہے، 100% درست ہے. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں سمیعنا و اطعنا، ہم نے سنا ہم مانیں گے. اب چونکہ یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ عورت، ایک تو ہم مسلمان ہیں، جب ہم اپنی اصلاح کریں گے ہم ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تو نہیں ہوں گے اس کام سے، اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہوں گے اس کام سے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے خلاف تو کام نہیں ہے، ان کے عمل کے خلاف تو کام نہیں ہے. ساری چیزوں کو لے کے جب ہم چلیں گے تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہمیں خود کی اصلاح کرنی ہے. جب ہمارا اپنا نفس خراب ہے، ہمارے اوپر شیطان کا حملہ ہے، ہمارا اپنا دماغ خراب ہے، تو ہم کبھی بھی اس بات کو نہیں سمجھ سکیں گے. جب آپ کسی اسلامی، ہم سب اسلامی بھائی بہن ہیں، سب کلمہ گو جتنے بھی ہیں وہ اسلامی بھائی بہن ہیں، اور سب کے اوپر خون حرام ہے، مال حرام ہے، ایک دوسرے کا مال نہیں چھین کے کھا سکتے. تو شریعت جو ہے، شریعت کے جو احکام ہے وہ بہت وسیع ہے. دین آسان ہے، مشکل نہیں. ہم نے اس کو مشکل بنایا اپنے نفس کے لیے، اپنے دماغ کے لیے، اپنے علم کو بڑھانے کے لیے، ہم نے اپنی اناق اور ناک کو رکھنے کے لیے ہم نے بات کو سننا تک پسند نہیں کیا. ارے بھئی وہ رومز دیکھو جہاں پر 24 آور لڑکیاں گانے گا رہی ہیں، سنگنگ کر رہی ہیں. ہماری یہ بہنیں تو بہتر ہے نا ان سے، اتنا تو سمجھتے ہو نا، یہ بہنیں تو بہتر ہے نا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتی ہیں، جو دین کی بات کرتی ہیں، جو شریعت کی بات کرتی ہیں. ہم نے تو کسی کو دیکھا بھی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو ان کو دیکھا بھی تھا، ان سے باتیں بھی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے، غور کریں، مجھے آپ سے محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جا، ادھر بیٹھ. صحابہ اکرام کی مجلس لگی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا نام لے کے فرمایا یا فلاں بن فلاں اس عورت سے شادی کرو گے؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ، آپ کا حکم سر آنکھوں پر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو فرمایا اس سے شادی کر لو، میں تم سے راضی ہوں. تو بات کو سمجھ کے فیصلہ کرنا اور چیز ہے، غصے میں، جذبات میں، انتہا پسندی میں فیصلہ کرنا اور چیز ہے. ہمیں انتہا پسند ہونا چاہیے، ہمیں انتہا پسند ہونا چاہیے. انتہا پسندی صرف ان معاملات میں ہونی چاہیے ہمارے خود کے نفس کے لیے، خود کے نفس کے لیے. ہمارے سامنے شراب ہے، نہیں پینی. کوئی عورت دعوت دیتی ہے گناہ کی، نہیں کرنا، نتھنگ ایلس، سوچنا بھی نہیں. کوئی آدمی کہتا ہے پیسے لے لو، سود میں دیتا لیتا ہوں،
نہیں کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے، اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہے نہیں کرنا. ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ان بیچاری اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ہم جا کے پریشان کریں، چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا کے ہم خود کو پریشان کریں، ان کو پریشان کریں. میرے بھائیو، بے شک میں اس چیز کے حق میں ہوں، عورتیں عورتوں کو تبلیغ کریں، مرد مردوں کو تبلیغ کریں، لیکن کسی کے اوپر آپ البلیم ڈالنے سے پہلے اپنے آپ کو صاف کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں. جب ہم خود ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ کی قسم ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی ایسی باتیں سوچنے کی. ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کے چلیں گے تو یہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، یہ جو جتنے بھی جن کو ہم بہنیں کہتے اسلامی بہنیں ہیں، ہمارے ذہن میں کبھی کوئی بات آئے گی نہیں، آ ہی نہیں سکتی. پتہ نہیں کیسے یہ سوچ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ شیطان ملعون سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ فتنہ دجال سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری بیویوں کے ساتھ پوری کی پورا انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام رشتوں کو ان کے سٹیٹس کے اوپر ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام لے لے، اللہ پاک ہمیں اپنا بنا لے، اللہ پاک ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے، روز قیامت آقا علیہ السلام کی شفاعت سے ہمیں بہرہ مند فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.